ہم اپنی قبر میں جائیں گے. میں آپ کو ایک التجا کرتا ہوں, آپ قرآن شریف یہاں لائیں, حلفاً سب لیتے ہیں, پہلے میں اٹھاتا ہوں کہ کس کا میرا لیڈر ایماندار ہے یا نہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پکچر ہے, 97 میں یہ جیل میں گئی ہے. ہمارے پیپلز پارٹی کے لیڈر صاحبان جو بیٹھے ہیں یہاں, بلاول بھٹو صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زندگی دے, اپنی پارٹی کو لیڈ کریں. یہ بالکل کم سے نئے بے نظیر صاحب نے انگلی تھامے اس کو لے کے گئی ہے. جتنا میں آپ کے لیے لڑا ہوں اتنا کوئی نہیں لڑا آپ کو اس چیئر پہ بٹھانے کے لیے, ورنہ آج شیری بیٹھتی ہے. اور جتنا آپ اعظم بھائی ایسے ہیں, میں اعظم بھائی کو میں نے کہا تھا تو یہ نون لیگ کو کرنا چاہیے تھا, میں لڑا ہوں اس کے لیے. میری پارٹی اپنی کہہ رہی تھی کہ سیدال کو کیوں, میں نے کہا نہیں, یہ عزت ہے ہمارے ہاؤس کی, ڈپٹی چیئرمین کو چیئر کرنا چاہیے. شکریہ, کیونکہ یہ ٹریڈیشنز ہیں نا, مجھے احساس ہے. اس کے پیچھے اور بھی چیز ہے. آپ مجھے دیکھیں نا, آپ جتنا بیچ میں بولیں گے نا, میں اتنا اس کو لمبا کروں گا, اس کو کم نہیں کروں گا. اچھا چلے. تو یہ ایکچولی آپ کے خلاف ایک کنسپائریسی تھی, میں پھر آپ کو کان میں بتاتا ہوں جب اترتے ہیں نا. تو یہ اچھا, ابھی میں آ جاتا ہوں. ابھی دیکھیں آ جاتے ہیں اس بات پہ نا, جو یہاں دوستوں نے بات کی کہ جی مجھے بات کرنی نہیں چاہیے تھی, لیکن مجبوراً مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ جی میرے دوست نے کہا کہ خان صاحب پہ 60 ارب کے کرپشن کا کیس ہے, اور نواز شریف صاحب کے لیے بہت عزت ہے, پرائم منسٹر رہے ہیں, پارٹی کے سربراہ ہیں, ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر میں بات کروں گا, ایسی نہیں کروں گا کسی کو تکلیف ہو, لیکن حقائق بیان کرنا لازمی ہے. دیکھیں جی, میں پہلے آ جاؤں 60 ارب کی عمران خان صاحب نے کیسے کرپشن کی. بھائی پیسے جو تھے, پیسے آپ کے ملک ریاض صاحب کے, کسی نے نام لیا ہے ملک ریاض کا پاکستان کی, کسی میڈیا نے, کسی پولیٹیشن نے, کسی جج نے, کسی ایسے بندے نے جو سارے پاکستان کو جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کسی نے نام لیا؟ لے نا ملک ریاض کا. پیسے کہاں پڑے؟ ہاں اگر یہ پیسے خان صاحب کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں تو خان صاحب ذمہ وار ہے. یہ پیسے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. اگر وقت کے قاضی کو یہ دیکھنے میں نہیں آتا تو اس کا قصور ہمارا کیا ہے اس میں؟ وقت کے قاضی کو دیکھنا چاہیے, پیسے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. ماضی میں ایسے ڈیسیشن ہوئے ہیں, ماضی میں ایسے ڈیسیشن بھی ہوئے ہیں. ابھی ہوا نا بھٹو صاحب کو 1979 45 سال کے بعد بھٹو صاحب کو انصاف ملا. یہاں جب اس ہاؤس میں ذکر ہوتا ہے نا مرد مومن مرد حق, وہ ضیاء الحق تھا, ہم اس کو شہید بھٹو کا قاتل سمجھتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ پیپلز پارٹی والے کیوں نہیں بولتے, یہ شاید نہ جانے کیا ان کو ہو گیا ہے. یہاں باتیں ہوئیں. اچھا میں آ جاؤں نواز شریف صاحب پہ, یار چھوڑ دیں نا, یہاں جو بھی ہم ممبرس بیٹھے ہیں ہم اپنی قبر میں جائیں گے. میں آپ کو ایک التجا کرتا ہوں, آپ قرآن شریف یہاں لائیں, حلفاً سب لیتے ہیں, پہلے میں اٹھاتا ہوں کہ کس کا میرا لیڈر ایماندار ہے یا نہیں, میں اس پہ حلف رکھتا ہوں. میں سب دوستوں کو کہتا ہوں ہر کوئی آئے اپنے لیڈرشپ کے لیے حلف لے. میں سب کو کہتا ہوں, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یار ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے, FBR ہمیں نوٹس بھیج دیتا ہے. یہ بلینز کی پراپرٹیز, ایون فیلڈ کی پراپرٹی کہاں سے آئی؟ میں یہاں سینیٹر ہوں, میرا ایک بچہ ہے, ابھی وہ اس کمانے کے پوزیشن میں نہیں ہے, کل اس کے اکاؤنٹ میں بلینز آ جائیں, وہ کہے میں کہوں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. کیسے نہیں ہوں؟ کون سا اس کو جادو کا چراغ ہے؟ کیسز ہم کیوں منائیں گے؟ یہاں کیسز کا ذکر ہوا. یار کیسز آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ کیسز ہم نے بنائے نا. ایک کیس جو ابھی شبلی صاحب نے کہا شہباز شریف صاحب کا, ٹھیک ہے, کیس کون سا تھا؟ FIA کا. اس پہ تو FIA کو اندر ہونا چاہیے. FIA نے کیسے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اس ٹائم کہ یہ اتنے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, جس کے لیے شہباز شریف گئے عدالت میں. انہوں نے کہا جی یہ میرے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, مجھے پتا نہیں ہے کیسے پیسے آئے. کیسے ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے؟ یہ اگر جب حکومت آئی PTM کی تو FIA نے کہا کہ یہ کیس جھوٹا تھا. تو میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, اعظم بھائی سے کرتا ہوں, ان FIA کے افسروں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اگر انہوں نے جھوٹا کیس جو دائر کیا تھا شہباز صاحب پہ, حمزہ صاحب پہ, ان کی فیملی پہ, نہیں ہونے چاہیے جھوٹے کیس. اگر وہ کیس اس وقت صحیح تھا تو پھر شہباز صاحب الیگل اس میں بری ہوئے ہیں. دونوں سائیڈ میں فائدہ PTM کے گورنمنٹ کا نہیں ہے. اس کا جتنا کھولیں گے اس کو, کسی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہونا. یہاں باتیں ہوئیں, وہ ہمارے پاس ایک اولڈ ٹائم میں ہم سندھی بیٹھے ہیں, اس پاک سے مجھے خوشی ہے 7-8 سندھی ہمارے ابھی آئے ہیں سینیٹرز.
تو اور ٹائم میں ہماری باراتیں جاتی تھیں تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, تب شادی حال نہیں ہوتے تھے, تو وہ لیتے تھے کہ جائے ایک ایک گھر پہ جاتے تھے, وہ کہتے تھے یہ چارپائی اور بستر دیں. تو ایک بندہ گیا, اس نے کہا کہ گیٹ ناک کیا, بندہ نکلا اندر سے, اس نے کہا جی کیوں آئے؟ اس نے کہا جی ہمیں چارپائی بھی چاہیے, بستر بھی چاہیے. تو اس نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں 2 چارپائیاں ہیں, 2 بستر ہیں, ایک پہ میں اور میری امی سوتے ہیں, دوسرے پہ میرا باپ اور میری بیوی سوتے ہیں. اس نے کہا کہ بے شک ہمیں چارپائی نہ دو, سوئیں آپ فضیلت سے کم از کم. اس ہاؤس میں ایسے ہوا 3 سیشن ہوئے, آپ کے بیٹھے ہوئے کبھی اچانک پتہ چلتا تھا کہ وہ جادو کا جن آ گیا اوپر اور کوئی بندہ بیٹھ گیا. ہم نے یہی کہا تھا کہ بھائی بے شک چیئر جو بھی کرے لیکن چیئر فضیلت سے کرے, ایوان کو فضیلت سے چلائیں. ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا 3 سیشن میں. پہلا سیشن ہوا ججز پہ بات ہوئی. آپ دیکھیں ہم کہاں جائیں. یقین کریں اس بات سے سب لوگ سہمت کریں گے, میرے بڑے بیٹے ہیں, بڑے بھائی تاجدر صاحب بھی, یہ ہم سب دوست جو آتے ہیں نا اپنے علاقوں سے آتے ہیں. ہم چھوڑ دیں اس کو پارٹی ایفیلیشن کو, ہر کسی کو اپنا ٹائم چاہیے, ہر کسی کو اپنے علاقے کے مسائل ہوتے ہیں. یہاں کسی کو بات نہیں کرنے دی جاتی, کسی کو بھی. تو ہم جا کے اپنے علاقوں میں کیا بتائیں گے؟ یہاں ججز پہ بات ہوئی, میں 1 منٹ ججز پہ بات کرتا ہوں, زیادہ نہیں کرتا. اطہر من اللہ پہ بڑا غصہ تھا, آؤٹ آف ایجنڈا. میں اطہر من اللہ یا کسی بھی جج کا وکیل نہیں ہوں, میں کسی نیب کا وکیل نہیں ہوں. نیب کوئی اچھا ادارہ نہیں ہے. نیب ایک بدگماں داغ ہے پاکستان کے اس نظام پہ, جس کا جو قانون ہے وہ بالکل الٹا ہے ہیومن رائٹس کے. تو وہاں جب اطہر من اللہ کو انہوں نے کیا, بھائی اطہر من اللہ وہ جج ہے جب 10 اپریل 2022 کو خان صاحب کو ہٹایا گیا تو اس نے کسی کی کمپلین کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آفس کھولا تھا آپ لوگوں کے لیے. وہ اطہر من اللہ وہی ہے, تو اس کی وہ بھی آپ بات کریں. پھر وہی عطا بندیال جو پہلے تھے چیف جسٹس, وہی 10 اپریل کو رات کو 12 بجے کورٹ کھول کے بیٹھ گیا تھا. پھر میں تو آؤں گا کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو پھر یاد نہیں ہے, میں ان کو لے جاؤں گا 97 میں جب ملک قیوم کی بات کیوں نہیں کرتے, وہ بھی جج تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ بے نظیر صاحب کو, زرداری صاحب کو سزائیں دیں. میں تو زیادہ نہیں ہے, یہ ہمارے نئے دوست آئے ہیں, ان سے تھوڑی محبت بھی زیادہ ہے میری, تو میں ان کو یہ تھوڑی ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. سر یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پکچر ہے. 97 میں یہ جیل میں گئی ہے. ہمارے پیپلز پارٹی کے لیڈر صاحبان جو بیٹھے ہیں یہاں, بلاول بھٹو صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زندگی دے, اپنی پارٹی کو لیڈ کریں. یہ بالکل کم سے نئے بے نظیر صاحب نے انگلی تھامے اس کو لے کے گئی ہے. یہ کس کے ساتھ ملاقات گئی تھی بے نظیر صاحب؟ اپنے بچوں کے ساتھ, دونوں بیٹیوں کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں نا پنجاب میں کس کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ جیل میں کون بیٹھا ہے؟ یہ زرداری صاحب بیٹھے ہیں, یہ بے نظیر صاحبہ بیٹھی ہے. 14 سال کا یہاں ذکر کیا گیا کہ زرداری صاحب کو 14 سال جیل میں ڈالا گیا. اگر ہماری گورنمنٹ میں غلط کام ہوا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ہمیں اتنی اخلاقی ہمت ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ یہ 14 سال کا ذکر کرتے ہیں, تو ہمیں تو 14 سال کا ٹائم ہی نہیں ملا, ہمیں تو 3 سال 8 مہینے ٹائم ملا. تو 14 سال کا ذمہ دار کون تھا زرداری صاحب کو جیل میں ڈالنے کے لیے؟ اس مرد مومن, مرد حق کی جو پیداوار جماعت تھی وہی تھی. بے نظیر صاحبہ کی, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی اس جو پکچرز ہیں کس نے گرائی تھی؟ مجھے تو پتہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کس آ کے کون سا ابھی ان سے بدلہ لے گی. اگر یہ بدلہ لینا ہے تو کم از کم ان کو عوام کے سامنے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ عوام کا کام نہیں ہے, آپ کا ذاتی ہو سکتا ہے. نہیں وہ گھسیٹنے کے بعد وہ نہیں, وہ میں ہی کھڑا ہو کے تھک گیا لاٹکانہ میں, کچھ نہیں. وہ دیکھیں زیادتیاں اتنی ہوتی ہیں. میں 2 منٹ کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ جی سیف اللہ بھٹو صاحب. جی چیئرمین صاحب نے آپ سے پہلے ایک مطلب یہاں رولنگ دی کہ جب کوئی ممبر بولے تو کوئی بیچ میں نہ بولے. بولنے پہ میں زیادہ بولتا ہوں ویسے بھی, تو اگر کوئی ہمارے بیچ میں بولے گا تو ہم بھی کسی کو بولنے نہیں دیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں سر سے, میں اکیلا بنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. میں آپ سے کوشش کریں جلدی. نہیں میں کوشش تو کر رہا ہوں, باتیں اتنی ہیں کہ اندر جل رہا ہے سارا. میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا, یہاں اسپیچ کا اچانک ٹائم مل گیا, لابی میں سارے میرے کولیگ جو ہیں وہ سارا سامان کھا گئے. تو میں تو یہاں اپنی جو ڈیوٹی نبھا رہا ہوں, تو مجھے جتنا اس میں ڈسٹرب کریں گے میں اتنا ٹائم لوں گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک آدمی کو قرآن شریف آپ کا بلا رہے ہیں وہ منگوائیں. ہمارے میجر صاحب بیٹھے ہیں, سیکرٹری صاحب ہیں, وہاں بھی شاید وہ سائٹ چیئر میں مولوی صاحب قرآن منگوائیں.
میں پہلے اس پہ حلف لیتا ہوں کہ میرا لیڈر اس آپ کے ملک ریاض کے پیسوں میں روادار نہیں ہے. تو میں دعویٰ کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی دوست پہ آ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ ایون فیلڈ جو پیسے کے ہیں, جو فلیٹ ہیں, وہ بھی ایمانداری کے ہیں. میں آ جاؤں, مولوی صاحب لائیں بس, میں صبح سے وضو پہ ہوں.